عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک له لا قدبہ، انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ السلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ میں سورہ انبیاء کی ایک آیت کریمہ پڑھی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ آج کا خطبہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور گستاخی رسول کا انجام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات مبارکہ ہیں جن کی عظمت اگر ہمیں سمجھنی ہے تو قرآن مجید کو سمجھنا ضروری ہے، خصوصاً قرآن مجید کی وہ آیات مبارکہ جن میں آپ کی عظمتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، احادیث مبارکہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گمان، آپ کا کردار، آپ کے اعمال، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمت ہے۔ کسی کی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اس کی سیرت کو جاننا ضروری ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات مبارکہ ہیں کہ اگر کوئی اسلام کا دشمن، اسلام کو نہ ماننے والا، کسی دوسرے مذہب کو ماننے والا، اگر صاف ذہن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لے، ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اچھا گمان نہ رکھے، آپ کو ساری انسانیت میں سب سے اچھا نہ مانے، لیکن جو پڑھے ہی نہ، سمجھے ہی نہ، جس تک سیرت رسول کو پہنچایا ہی نہ گیا ہو، اسلام کی تعلیمات کو پہنچایا ہی نہ گیا ہو، اس نے سمجھا ہی نہ ہو، تو وہ غلط کہے گا، وہ برا کہے گا، لیکن چاند پر تھوکنے سے، آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے تھوک اوپر نہیں جاتا ہے، اس کے منہ پہ ہی آئے گا۔ آئیے ہم سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جانیں اور اس کے بعد گستاخ رسول کا انجام سنیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے نبی ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے، ہم آپ کی تعریفوں کو، آپ کی عظمتوں کو، آپ کے تذکروں کو اس طرح بلند کریں گے کہ سب سے زیادہ دنیا آپ کو یاد کرے گی، سب سے زیادہ لوگ آپ کے تذکرہ کریں گے، آپ کو یاد کریں گے۔ اور ایسا ہوا بھی، اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بلند کیا، آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کی تعریفوں اور آپ کی عظمتوں کو بلند کیا، اس طرح بلند کیا کہ بندہ، ایک مسلمان بندہ ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کرے۔ وہ کیسے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اس طرح اجاگر کیا. حسان بن ثابت صحابی رسول شاعر اسلام بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَضَمَّ الْإِلَٰهَ اسم النبی مع اسمہ اذ قال المعزن فی الخمس اشہد. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات مبارکہ ہیں کہ جن کے تذکرے کو، جن کے نام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ذکر کیا. جہاں اللہ کا ذکر وہاں رسول اللہ کا ذکر، جہاں اللہ کا نام وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. اذ قال المعذن فی الخمس اشہد، جب معذن پنجگانہ اذان میں جہاں کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہیں کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. دیکھیے پہلی شہادت میں اللہ کا ذکر اور دوسری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے آپ کا ذکر بلند کیا، آذان میں اللہ کا ذکر تو رسول اللہ کا ذکر، نماز میں اللہ کا ذکر تو بھی رسول اللہ کا ذکر. اللہ کے ہر عمل کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں: اخلاص جس کا تعلق اللہ سے، اور دوسرا موافقت رسول، یعنی ہر عمل میں اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے تو عمل قبول ہوگا. دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، آپ کے اسوے کے مطابق کیا جائے تو عمل قبول ہوگا. کون سا عمل ایسا ہے کہ جس میں رسول اللہ کا ذکر نہ ہو؟ کون سی اذان ایسی ہے جس میں رسول اللہ کا ذکر نہ ہو؟ کون سی نماز ایسی ہے جس میں رسول اللہ کا ذکر نہ ہو؟ تو کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو، ذکر خیر کو، آپ کی تعریفوں کو، آپ کی عظمتوں کو، آپ کے بلند مقام و مرتبے کو بلند کیا ہے. یہی وجہ ہے ایک بندہ اردو نہیں جانتا ہے، ہندی نہیں جانتا ہے، وہ کوئی زبان نہیں جانتا ہے، وہ کبھی بیٹھ کر کے رسول اللہ کے تذکرے نہیں کرتا ہے، وہ کسی مجلس میں نہیں بیٹھتا ہے، لیکن جب نماز پڑھتا ہے تو اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا نہیں کہتا؟ آپ کی یاد آئی نہیں آئی؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو آپ کا تذکرہ بلند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو جاننے کے لیے آپ اس حدیث کو دیکھیں. مسند احمد کی روایت، اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے دلوں کو دیکھا. ان اللہ نظر علی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک سارے لوگوں سے افضل، ساری انسانیت سے افضل. اب آپ اندازہ لگاؤ وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا دل اللہ تعالیٰ نے چنا سب سے، اللہ کے انبیاء سے افضل، فاصطفاہ لرسالتہ، آپ کو اپنی رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، اور پھر منتخب کر کے اول الرسل نہیں بنایا بلکہ آپ کو کیا بنایا؟ خاتم الرسل، آخری رسول، اور ٹائٹل دیا امام الانبیاء، سید المرسلین. جتنے بھیجے گئے نبی رسول ہیں سب کے سردار، سب کے امام، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ. اور امت کو دو باتوں کا حکم دیا کہ یہ وہ رسول ہے جس کو سب سے افضل میں نے قرار دیا ہے، کل بروز قیامت بھی سب سے اعلیٰ مقام اس کو میں عطا کروں گا، اس کو میں مقام محمود عطا کروں گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم کیا کرنا؟ اپنے اس رسول کے لیے
مقام محمود کی دعا کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے دو چیزیں کہی ہیں، ایک مقام وسیلہ کی دعا اور ایک مقام محمود کی دعا. اذان کے بعد صحیح بخاری کی حدیث نمبر 614 اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ غور سے اذان سنتا ہے، اذان کے کلماتوں کا جواب دیتا ہے، اس کے بعد درود پڑھتا ہے، اور اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ. آتی اے میرے رب تو دے، آتی محمدا الوسیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ دے، وابعثہ مقاما محمودا، اور آپ کو مقام محمود دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام وسیلہ ہی منزلۃ فی الجنہ، یہ جنت میں ایک جگہ ہے، جنت میں ایک درجہ ہے، جنت میں ایک مقام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو دے گا. وَأَرْجُو أَنَا أَكُونَ أَنَا ہوا، میں گمان کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں. مقام وسیلہ اللہ تعالیٰ جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، سب سے الگ درجہ. اور میدان محشر میں مقام محمود شفاعت کبریٰ کے وقت آپ کو عطا کیا جائے گا. اس وقت بھی لوگ پریشان حال ہوں گے. ان الناس یصیرون جثا کل امت تتبع نبیہا، صحیح بخاری کی روایت کہ کل باروز قیامت کیا ہوگا؟ امتیں جماعت در جماعت ہوں گی، گروہ در گروہ ہوں گے. کل امت تتبع نبیہا، ہر امت اپنی نبی کے پیچھے ہوگی. کیا کہیں گے؟ آدم سفارش، نوح سفارش، موسیٰ سفارش. سب کیا کہیں گے؟ یا فلاں اشفع، یا فلاں اشفع، او اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ. حتی تنتہی الشفاعۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذلک یومئذ یبعث اللہ مقاما محمودا، یہاں تک کہ شفاعت لوٹ کر کے میرے پاس آئے گی اور میں سفارش کروں گا، اسی دن مجھے مقام محمود عطا کیا جائے گا. یہ آپ کی عظمت ہے. دنیا میں آپ کو جو کلام ملا، کہا اوتیتو بجوامع الکلم، میں سب سے جامع کلام دیا گیا ہوں. جامع کلام دیا آپ کو. کون سا؟ قرآن مجید. جس بستی پر نازل ہوا ام القریٰ بستی ہو، جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر کی رات، جس نبی پر نازل ہوا وہ رحمت للعالمین. اور وہاں پہ بھی میدان محشر میں بھی مقام الگ ہے، جنت میں بھی مقام الگ ہے. یہ عظمت کس کی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو چنا ہے، چن کر کے منتخب کیا ہے. اور پھر صحیح مسلم کی 59-38 نمبر کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو منتخب کر لیا. دیکھ رہے ہو انتخاب، دیکھ رہے ہو عظمت، مقام و مرتبہ. واصطفى قریشا من کنانہ، اور قریش کو کنانہ میں سے منتخب کیا. واصطفى بنی ہاشم من قریش، اور بنی ہاشم کو قریش میں سے منتخب کیا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے بنی ہاشم میں سے منتخب کیا. اولاد اسماعیل میں سے کنانہ، کنانہ میں سے قریش، قریش میں سے بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے کس کو؟ مجھے. پوری انسانیت کا انتخاب ایسے نہیں ہے، کسی اور نبی کا انتخاب ایسے نہیں ہے جیسے امام الانبیاء کا ہے. یہ عظمت ہے آپ کی، یہ مقام ہے آپ کا، یہ فضیلتیں ہیں آپ کی، یہ برتری ہیں آپ کی، یہ تذکرے ہیں آپ کے. آپ کی عظمت کو جاننے کے لیے قرآن کی 3 آیات، لیکن غور سے سنیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ فتح کی آخری آیت، محمد الرسول اللہ، آیت آپ کے نام سے ہی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ جو جملہ ہے نا محمد الرسول اللہ، اس میں 3 جملے ہیں. پہلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
دوسرا رسول، تیسرا اللہ۔ معلوم ہے کیا ہے؟ پہلا ہے نام، محمد آپ کا نام ہے، اور محمد جو آپ کا نام ہے نا، اور احمد جو آپ کا نام ہے نا، ان دونوں کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا کس کی؟ اللہ کی۔ رسول اللہ سے زیادہ اللہ کی تعریف کسی نے نہیں کی۔ دوسرا معنی، سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف کی گئی ہے اتنی کسی اور کی نہیں کی گئی۔ گستاخ رسول جتنے آئے، نامراد ہوئے، ذلیل ہوئے، اپنا ہی خسارہ کیا، اپنا ہی نقصان کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سب سے زیادہ دنیا میں، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے، یہ نام کا معنی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ رسول اللہ کیا ہے؟ یہ ہے منصب، محمد یہ نام صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ یہ آپ کا منصب ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ لو ایسے شخص کی، ایسی ذات مقدسہ کی شان میں نازیبہ الفاظ کہ جس کو کوئی منصب دیا تو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ کوئی ہے ایسا انبیاءوں کے علاوہ کہ جس کو اللہ نے منصب دیا ہو؟ اور پھر ان کے بارے میں انسان زبان کھولے، بےہودہ زبان، کہا رسول اللہ۔ نبوت و رسالت کا منصب خود سے نہیں، اللہ نے دیا ہے۔ رسول یہ منصب ہے، اور اللہ منصب دینے والا۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے سچے رسول۔ آپ محمد نام، رسول منصب، اور منصب دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت کا منصب دیا ہے، آپ کو نبی اور رسول کا ہے، اور نبی اور رسول اور بھی آئے ہیں لیکن آپ جیسا کوئی نہیں آیا، آپ سب سے عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ امت کو حکم کیا دیا؟ آؤ ایک آیت سنو، سورہ نور کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ خبردار، اپنے رسول کو ایسے مت بلانا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ عظمت رسول دیکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اس آیت کے 3 مفہوم ہیں، تینوں سننا غور سے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، خبردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ بلانا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، جیسے یا عبداللہ، یا محمد، اے فلاں، اے فلاں، نہیں، خبردار۔ جیسے آپس میں تو تڑاک کر کے، بدتمیزی سے، ایسے ہی ڈائریکٹ نام لے کر کے، ڈائریکٹ کنیت لے کر کے، یا محمد، خبردار مت کہنا۔ کیا مقام ہے آپ کا، کیا عظمت ہے آپ کی، اور یہ عظمت عرش والے نے بیان کی ہے۔ اور رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے کے پیدا کرنے والے نے یہ عظمت رسول اللہ کی بیان کی ہے، کہا خبردار ایسے مت بلانا، اور اے انسانوں میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، تم اس رسول کی عظمت کو کیا جانو؟ جس رسول کو میں نے کبھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ آپ پورا قرآن پڑھ لو الف لام میم سے لے کر من الجنت والناس، کہیں آپ کو یا محمد یا احمد نہیں ملے گا۔ یہ عظمت ہے آپ کی۔ آپ دوسرے انبیاءوں کو دیکھ لو، اللہ نے قرآن میں ہم سب کے والد جد امجد آدم علیہ السلام کو کیا کہا؟ کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم، نام لیا نا، اے آدم تو اور تیری بیوی کہاں رہو؟ جنت میں۔ کیا کہا؟ یا آدم اسکن۔ اور دوسرے نبی کا ذکر کیا، کیا کہا؟ یا زکریا خذ الکتاب، اے زکریا، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈر مت، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ یہ وقت نہیں ہے، جمعے کا خطبہ مختصر ہوتا ہے۔ جتنے انبیاء پہلے گزرے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پکارا تو نام لے کے پکارا، یا موسیٰ، یا داود،
یا زکریا یا آدم یا نوح اہبط بسلام منا، نوح کو بھی ایسے، آدم کو بھی ایسے، زکریا کو بھی ایسے، یحییٰ کو بھی ایسے، ادریس کو بھی ایسے، موسیٰ کو بھی ایسے۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو کہا یا محمد، کہیں نہیں قرآن میں، یا احمد کہیں نہیں ہے قرآن میں، بلکہ کیا کہا؟ یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل، یا ایہا النبی، صفت کے ساتھ پکارا ہے۔ اور جب کسی کو صفت کے ساتھ پکارا جائے نا، یہ اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال اور دیکھیے، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ بندوں کو بلائے گا، تو انسانوں کو کیسے بلائے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نام سے نہیں، اللہ اکبر، عظمت، مقام و مرتبہ جنتیوں کا کیا کہے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی نفس، ارجعی، ادھر آ، کہاں؟ الی ربک، اپنے رب کے پاس۔ دیکھ رہے ہو، صفت کے ساتھ، منصب کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ یہ مقام کس کا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ کون جانے؟ یہ وہ جانے جو رسول اللہ کی سیرت کو پڑھتا ہے، یہ وہ نہ جانے جس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ موچی کو کیا پتا سونا کیا ہوتا ہے؟ جس نے کبھی سونا دیکھا ہی نہیں ہے اس کو کیا پتا؟ اس کو اس فن کے بارے میں پوچھو، وہ تو جانتا ہے، جس فن کا ماہر نہیں ہے اس کو نہیں پتا ہے۔ رسول اللہ کی عظمتوں کا جس نے تذکرہ کیے ہیں، جس نے پڑھا ہے، جس نے کتابیں لکھی ہیں، جس نے مطالعہ کیا ہے، چاہے وہ مذہب اسلام کا ماننے والا نہ ہو، جاؤ اس سے پوچھو، وہ کیا کہے گا؟ کہے گا دنیا میں ایسا انسان کوئی نہیں آیا، ایسی شخصیت اس سے پہلے کوئی نہیں آئی اور قیامت تک آئے گی بھی نہیں۔ عیسائی مصنف مائیکل ہارٹ، جس نے 100 نامور شخصیتوں کے بارے میں لکھا، اور اس میں اس نے پہلا نمبر کس کو دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور کئی سارے غیر مسلم مورخین، مطالعہ کرنے والے، لکھنے والے اس بات پر مجبور ہوئے ہیں کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ہے جس کو میں یہ کہوں کہ پہلے نمبر پہ ہے۔ خود گاندھی جی نے کہا تھا کہ میرے پاس مثال نہیں ہے کہ میں کہوں اگر حکومت قائم کرنی ہے تو اس طرح کرو، سوائے عمر بن خطاب کے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ پڑھتے ہیں نا صحابہ کو، جو پڑھتے ہیں نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، وہ کبھی برا نہیں کہہ سکتے چاہے وہ اسلام کے نہ ماننے والے ہو، ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ تو پہلا نمبر رسول اللہ کو دیا۔ اس سے کہا گیا کہ آپ عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا تیسرا نمبر، آپ نے پہلا نمبر رسول اللہ کو کیوں دیا؟ 3 باتیں اس نے کہی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جب میں نے ان کا بچپنا دیکھا، جب میں نے ان کا بچپنا پڑھا تو یتیمی میں پرورش پائی، اور یتیمی میں پرورش پانے والا وہ بندہ اتنا پاک و صاف اس وقت، اتنا سچا اس وقت، نبوت سے پہلے لوگ صادق اور امین اس کو کہتے تھے، لوگ امانتیں رکھتے تھے اس کے پاس۔ یتیمی میں میں نے کوئی اور اس سے اچھا نہیں پایا۔ اس کے بعد میں نے جوانی بھی پڑھی، میں نے رسالت ملی تو وہ زندگی بھی پڑھی، میں نے آپ کی گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، ساری زندگیوں کا مطالعہ کیا۔ میں مجبور ہو گیا کہ ان سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ یہ کسی مسلمان نے نہیں کہا تھا۔ الفضل ما شہدت بی الاعداء، اصل فضیلت اور برتری وہ ہے کہ جو دشمن بیان کرے، اور دشمنوں نے بیان کی ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، دوسرے نبیوں کو نام لے کر کے پکارا، لیکن آپ کو کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی لم تحرم۔ اچھا یہاں بات بھی کون سی تھی؟ اللہ اکبر۔ جو قرآن پڑھے نا بالکل انہماک کے ساتھ، ڈوب کر کے، اس کو مزہ آئے گا کہ یہاں تو بات بڑی عجیب تھی، لیکن پھر بھی کہا یا ایھا النبی لم تحرم۔ آپ نے کہہ دیا تھا میں شاید نہیں پیوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کیسے کہا اے میرے نبی، اے میرے نبی، محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ لہذا آیت کا پہلا معنی آپ کی عظمت دیکھو،
لا تجعلوا دعاء الرسول، خبردار جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے رسول اللہ کو نہ پکارنا، ایک مفہوم۔ دوسرا مفہوم، دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا تو معلوم ہے نا، لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کی دعا دوسروں کے دعاؤں کی طرح نہیں ہے۔ رسول نے دعا کی تھی اللہم عید بعمر ابن الخطاب و بأبی جہل، دعا کی تھی اے اللہ ابو جہل عمر بن خطاب دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعہ اسلام کی مدد فرما، دعا قبول ہوئی نا۔ رسول کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، عام لوگوں کی رد ہو سکتی ہیں، رسول کی دعا عام لوگوں کی دعاؤں کی طرح نہیں ہے، رسول کی دعا الگ ہی ہے، اور جیسے رسول کی دعا الگ ہے تو رسول کی بد دعا بھی الگ ہے۔ رسول نے بد دعا دی راغب عنف من ذکر عنده ولم یصلی علیہ، ممبر پہ چڑھ کر جبرائیل امین نے کہا آمین، کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ ہلاک و برباد ہو جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ کس نے بد دعا دی؟ اللہ اکبر۔ اور جس کے سامنے آئے اور پڑھے نا تو کیا سمجھتا ہے وہ بچ جائے گا اس بد دعا سے؟ نہیں، رسول کی دعا عام لوگوں کی دعاؤں کی طرح نہیں ہے، اور رسول کی بد دعا عام لوگوں کی بد دعا کی طرح نہیں ہے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہ رسول نے بد دعا دی، لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو انبیاؤں کی قبروں کو سجدہ بنائے۔ تو رسول کی دعا عام لوگوں کی دعاؤں کی طرح نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا عام لوگوں کی بد دعاؤں کی طرح نہیں ہے۔ تو معلوم ہو گیا دوسرا معنی اس آیت کا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا۔ تیسرا معنی دعا معنی لا تجعلوا دعا معنی پکارنا نا۔ تیسرا معنی اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارنا عام لوگوں کے پکارنے کی طرح نہیں ہے۔ عام لوگوں کا پکارا جانا سنا انسنا کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی پکار انسنی کی جا سکتی ہے؟ یہ معنی ہے۔ کیا مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں اللہ کی قسم، یعنی جب تمہیں رسول بلائے مجال نہیں کہ ایک قدم آگے نکل جاؤ، جب تمہیں رسول کوئی بات کہے مجال نہیں، ممبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے عبداللہ ابن مسعود دروازے سے باہر ہے، آپ نے کہا اجلس، کس نے کہا اجلس؟ عام آدمی نے تھوڑا کہا تھا، کس نے کہا تھا؟ تو ایک قدم آگے بڑھ سکتے تھے۔ یہ ہے عظمت رسول، یہ ہے مقام رسول، لیکن ہے افسوس ہم نے بھی نہیں مانا ایسے، ہم نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا، دکھ کی بات ہے۔ عبداللہ ابن مسعود بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے کہا اچھا میرا صحابی بار بیٹھا، کہا عبداللہ تعال اندر آؤ، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، جو ادھر کھڑے تھے ان کو کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ لیکن رسول کی پکار انسنی نہیں کی جا سکتی، رسول کی حدیث انسنی نہیں کی جا سکتی، رسول کی حدیث کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، کسی اور کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ تین مفہوم ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ پہلا، لوگوں آپس میں ایسے نہ بلانا نبی کو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ دوسرا، لوگوں نبی کی دعا عام لوگوں کی دعاؤں جیسی نہیں ہے، نبی کی بد دعا عام لوگوں کی بد دعا جیسی نہیں ہے، وہ لگ کر کے رہے گی اور وہ ہلاک ہو کر کے رہے گا۔ کیا سمجھتا ہے گستاخ رسول بچ جائے گا؟ اور تیسرا، نبی کی جب بھی بات آئے، نبی کی جب بھی حدیث آئے، نبی کی بات جب بھی سنو فوراً رک جانا، مان لینا، نبی کی بات کو انسنا مت کرنا۔ یہ مفہوم اس آیت کریمہ کے اندر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظمتوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ کے دشمنوں کو، گستاخ رسولوں کو یہ عظمت پہنچانے کی توفیق دے، ان کو جاننے کی توفیق دے اللہ تعالی۔ دوسری آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 45-46، یا ایھا النبی، دیکھ رہے ہو ابھی جو بات کہی تھی میں نے، وہی بات آئی نا۔ اللہ نے اپنے نبی سے بات کرنی تھی، بات کہنی تھی تو کیسے کہی؟ یا ایھا النبی، اے میرے نبی،
انا ارسلناکا، بے شک میں نے بھیجا تجھے، میں نے بھیجا تجھے، میں نے منصب دیا تجھے، میں نے منتخب کیا ہے تجھے۔ وہ اس پر ووٹنگ نہیں ہوئی، اس پر کوئی اور بات نہیں، میں نے منتخب کیا ہے تجھے۔ کس لیے؟ انا ارسلناکا، ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہدن، گواہ بنا کر کے، ومبشرن، بشارت دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا۔ یہ سراجم منیرا سمجھاؤں گا میں آپ کو کہ سراجم منیرا آپ کو کیوں کہا، عظمت کو جاننا ہے تو جانیے۔ گواہ بنا کر کے بھیجا آپ کو۔ اچھا گواہ کیسے؟ ایک حدیث سنو۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاء یوم القیامت بنوح فقال هل بلغت؟ قال نعم یا ربی، فيقول فتسأل أمته هل بلغكم؟ قالوا ما جاءنا من نذير، فقال من يشهدك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وكذلك جعلناكم امتم وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ صحیح بخاری کی حدیث 7349 7349۔ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ قوم نوح کو بلائے گا۔ کس کو؟ نوح علیہ السلام کو بلائے گا، نوح علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہے گا میں نے جو تجھے منصب دیا تھا، میں نے جو تجھے عہدہ دیا تھا، جو پیغام دیا تھا، وہ تو نے میرے بندوں تک پہنچایا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے نعم یا ربی، میرے رب میں نے پہنچا دیا، بڑی محنت کی، 950 سال دعوت و تبلیغ کی، پہنچایا میں نے۔ فتسأل امتہ، پھر اللہ تعالیٰ امت سے پوچھے گا، قوم نوح کی امت سے، کیا کہہ رہے ہیں؟ تم تک کسی نے میرا پیغام پہنچایا؟ اللہ کے پیغام کو ماننا معلوم ہے، اور پڑھے ہم کسی اور چکروں میں پڑھے ہیں، اور اللہ نے بھیجا ہر امت میں پیغام، کہا تم تک میرا پیغام پہنچا؟ وہ قوم کیا کہے گی جنہوں نے مانا ہی نہیں؟ وہ کہے گی ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا ڈرانے والا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے، کیا کہہ رہے ہیں؟ گواہ ہے کوئی؟ نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ ہاں میرے گواہ ہے بالکل۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت۔ انا ارسلناک شاہدن، سب سے اخیر میں بھیجا ہے گواہ بنا کر کے، کہ میں بھی اور میری امت بھی۔ یہ امت کیسے گواہی دے گی؟ قوم نوح کو تو نہیں دیکھا نا۔ قرآن پڑھو، قرآن گواہی دینی ہے تو قرآن پڑھو، یہ تو دن میں تارے نظر آئیں گے اگر قرآن نہیں سمجھا، قرآن پر عمل نہیں کیا، پھنس جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، امت رسول گواہی دے گی، نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، اور کیا؟ میں نے دن اور رات پکارا اپنی قوم کو، لیکن میری اس قوم نے نہیں مانا، تو آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ دوسرا شاہدن و مبشرن، بشارت دینے والا۔ ایک ایک جملے پہ اگر بولا جائے نا، شاہد کی جتنی حدیثیں ہیں سب کو کوٹ کیا جائے، مبشر جن جن حدیثوں میں بشارت ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کتنی بشارت دی؟ میں بشارت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں اس بندے کو جو زبان کی حفاظت کی، شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے۔ کس کی؟ جنت کی بشارت۔ آؤ روزے سنت کے مطابق رکھو، جنت کی بشارت۔ نماز سنت کے مطابق پڑھو، جنت کی بشارت۔ توحید کو دل کے دریجوں سے مانو، جنت کی بشارت۔ بشارت دی نا کس کو؟ ہر نیک عمل کرنے والے کو بشارت دی ہے آپ نے۔ بشیر، نذیر، ڈرایا۔ دیکھ لو، شرک کرو گے ڈرایا، بدعت کرو گے ڈرایا، مخالفت رسول کرو گے ڈرایا،
نمازیں چھوڑو گے ڈرایا، سود کھاؤ گے ڈرایا، زنا کرو گے ڈرایا، جھوٹ بولو گے ڈرایا، ہر چیز سے ڈرایا ہے، گناہ والی سے۔ اور وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ، دیکھیے دعوت کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ اپنی طرف۔ ہائے ہائے، ہم نے اس کو بھی نہیں سمجھا ہے۔ بلانے والے رسول اللہ ہیں، لیکن نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ وَدَاعِيًّا، بلانے والے، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف۔ پتہ یہ چلا شخصیات کی دعوت نہیں، درست نہیں، دعوت اللہ کی، اللہ کی طرف بلایا۔ وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے اسی کی طرف بلایا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ جملہ مجھے سمجھانا ہے۔ آپ کو میں نے سراج منیر، روشن چراغ بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ عظمت دیکھیے، میں نے آپ کو سراج منیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کو سراج کیوں کہا؟ سورج کیوں نہیں کہا؟ چاند کیوں نہیں کہا؟ معلوم ہے؟ قرآن میں عربی میں سورج کے لیے شمس، چراغ کے لیے مصباح، چراغ کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ مصباح، لیکن مصباح نہیں کہا۔ چاند، قمر کو، چاند کو قمر کہتے ہیں، لیکن آپ کو قمر نہیں کہا۔ سراجم منیرہ کیوں کہا؟ معلوم ہے کیوں کہا؟ سنیے، سورج کب روشن ہوتا ہے؟ دن میں نا، رات میں تو نہیں نا۔ تو اگر دن میں کسی کو ہدایت کی ضرورت پڑے تو ہدایت کا راستہ کون دکھائے گا؟ سورج ہے، لیکن رات میں تو نہیں نا، رات میں سورج نہیں، رات میں چاند ہے، دن میں چاند تو نہیں نا۔ اور کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں سورج بھی نہیں چاند بھی نہیں، وہاں اگر ہدایت کی ضرورت پڑے تو کون دکھائے گا؟ معلوم ہے آپ کو کیا کہا؟ سراجم منیرہ، چراغ۔ چراغ ہر جگہ جلتا ہے نا، لائٹ ختم ہو گئی ہے، چاند بھی نہیں ہے، گھٹا ٹوپ بادل چھائے ہوئے، چراغ جلائیں گے روشنی ہوگی نہیں ہوگی؟ اور چراغ ہر جگہ جلا سکتے ہو نا، آپ کو روشن چراغ کہا ہے۔ اور سورج، چراغ، سراج سورج کے لیے بھی ہے اور چاند کے لیے بھی ہے، لیکن سورج سراج کی جگہ میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ بلاغت کس کی ہے؟ یہ قرآن کی ہے، آپ کا خطاب ہے، آپ کی صفت ہے، آپ کی عظمت ہے۔ آپ کو سراجم منیرہ کہا، روشن چراغ۔ وہ چراغ دن میں بھی روشنی دیتا ہے، رات میں بھی روشنی دیتا ہے، جب جلاؤ گے تب روشنی دیتا ہے۔ کوئی محترض اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے، قرآن وہ کلام ہے۔ کوئی ایک اٹھا تھا، ایک عیسائی، ایک اٹھا تھا، ایک شخص جس نے قرآن میں غلطیاں نکالی تھی۔ الحمدللہ ذاکر نائک نے ان غلطیوں کا جواب دے کر کے اس کی بائبل پر 28 غلطیاں نکال کر کے دکھا دی تھی، جس کا آج تک قرض ہے، کوئی نہیں دے سکا جواب۔ وہ مبلغ ہے، وہ داعی ہے، اللہ نے یہ صفت دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ بہترین پیغام جہاں جاتا ہے پہنچاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو بدہضمی ہوتی ہے، وہ توحید اس کی بھی پسند نہیں ہے لوگوں کو۔ امن کا پیکر ہونا چاہیے، اور امن کے پیکر ہے یہ اسلام، امن کا پیکر ہے۔ کیا ہوا؟ آپ کو سراجم منیرہ کہا۔ معلوم ہے کیوں؟ ایک بات اور نکلی اس سے، وہ کیا؟ یہ سورج ہے نا، سورج، آپ گاڑی چلا رہے ہو، بائک، اور لائٹ جلائی ہوئی ہے، کوئی آدمی ادھر سے آ رہا ہے اور آپ کی بائک کی لائٹ دیکھ کر کے کیا کہے گا؟ اے بند کر اس کو، یہ نے لائٹ کیوں جلائی ہے؟ اس کے سامنے تیری لائٹ کا کیا مطلب؟ اللہ اکبر، سورج کے مقابلے میں تیری لائٹ کا کیا مطلب ہے؟ وہ سراجم منیرہ کی ہدایت احادیث موجود ہیں، اس کے مقابلے میں تیرے اخباروں کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے مقابلے میں تیرے اخباروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری یہ بھی معلوم ہوئی کہ تو نے اس کی عظمت کو نہیں سمجھا ہے، سورج کی عظمت کو نہیں سمجھتا ہے تو، اس لیے لائٹ جلائی ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ کی تعلیمات کو نہیں سمجھتا ہے، اس لیے ان کی تعلیمات کی موجودگی میں اپنی شخصیت پرستی، اپنی چیزیں، اپنی خواہشات، اپنے ارادے لے کے چلتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کس کی عظمت ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وقت نہیں ہے، آپ کی عظمت کے تعلق سے اور بھی بے شمار چیزیں تھیں۔ آخری بات، آخری حدیث سنیے، بات ختم کرتا ہوں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ رب العالمین نے آپ کی عظمتوں کے بارے میں کئی جگہ فرمایا. یعنی جس آیت کو بھی جو بھی رسول اللہ کے تعلق سے پڑھیں گے نا آپ کو مزہ ہی آئے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا یہ نبی کتنی عظمتوں والا ہے. صحابہ سے کہا لا ترفعوا اصواتکم، اس کے سامنے آواز بلند مت کرو. اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں سے کہا میرے نبی کی حدیث کے مقابلے میں اپنی باتیں، اپنے اقوال بلند مت کرنا. نتیجہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے. لہذا یہ عظمت ہے رسول اللہ کی. کئی ساری آیات اور حدیث ہیں. آخری بات، گستاخ رسول کا انجام کیا ہے؟ سورہ احزاب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں. اللہ کو کیا تکلیف؟ بندے اللہ کو کیا تکلیف دیتے ہیں؟ حدیث بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذبنی ابن آدم وشتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، مجھے ابن آدم گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، حالانکہ ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. کہا گالیاں دیتے ہیں. عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اس کے نبی اور رسول ہیں. اور یسب الدہر، زمانے کو برا کہتے ہیں. نہیں کہتے زمانے کو برا، کہتے ہیں بری گھڑی تھی وہ جس دن یہ بات ہوئی، برا دن تھا وہ جس دن یہ بات ہوئی. کہتے ہیں نا لوگ برا زمانہ تھا. زمانہ برا نہیں ہوتا، کوئی گھڑی بری نہیں ہوتی، کوئی رات بری نہیں ہوتی، کوئی دن برا نہیں ہوتا، خود بندہ برا ہوتا ہے. یہ زمانے کا ہیر پھیر، یہ دن رات کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. یہ اللہ کو برا بلا کہنا ہے، یہ اللہ کو تکلیف دینی ہے. اور رسول اللہ کو تکلیف، جیسے ابھی یو پی میں وہ ظالم نے دی، آپ کی شان میں گستاخی کی، آپ کی شان میں نازیبہ الفاظ کہے. کہا ایسے لوگ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت ہے ان لوگوں پر دنیا اور آخرت میں. اور آخرت کی لعنت پتہ نہیں نا کیا ہے، اس لیے ایسا کرتے ہیں. لہذا جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں، یہ ملعون ہیں، یہ ملعون ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا مستحق ہے، ملائکہ کی لعنتوں کا مستحق ہیں، اور یہ اس کی سزا بھگت کر کے رہیں گے، سزا مل کر کے رہے گی، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو دنیا میں سزا دی ہے. آخری حدیث سنیے، بات ختم. وعن سلمۃ بن اکوہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشماله فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بیمینک قال لا استطیع قال لا استطعت ما منعه الا الكبر. صحیح مسلم کتاب الاشربہ کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود، ایک شخص نے جان بوجھ کر کے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کسی کو دکھانا ہے تکبر، کسی کو الفاظ کسنے ہیں، لوگ ایسا کرتے ہیں. یہ موقع لوگ ایسا کرتے ہیں، ہاں. اور موبائل بہت بڑا ہے، فیس بک بہت بڑے ہیں، یوٹیوب بہت بڑا ہے، لوگ کیا کیا نہیں لکھتے ہیں، کیا کیا تانے نہیں دیتے ہیں، کیا کیا برا نہیں کہتے ہیں. کبھی نہیں کرنا چاہیے. دوسروں کی عزتوں کا خیال رکھنا چاہیے. بائیں ہاتھ سے کھا رہا، اللہ کے نبی نے کہا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے تکبر دکھایا. کیا کہا؟ لستطاعت، میں نہیں کھاتا. کیا کر لے گا تو؟ میں نہیں کھاتا. ایسا کرتے ہیں لوگ، میں نہیں کرتا، کیا کر لے گا تو؟ اللہ کے نبی نے معلوم ہے کیا کہا؟ ابھی سنا نا، نبی کی دعا عام لوگوں کی دعا کی طرح نہیں ہے. نبی کی بد دعا عام لوگوں کی بد دعا تک طرح نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہہ دیا، لستطاعت، طاقت بھی نہیں رکھے گا تو. بس آپ کا یہ جملہ کہنا تھا. اس کا وہ سیدھا ہاتھ پھر کبھی منہ کی طرف نہیں گیا. راوی حدیث کہتے ہیں کہ پھر اس کی موت تک اس کا سیدھا ہاتھ منہ کی طرف نہیں گیا. ایسا کیوں ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے. لہذا ہم ایسے شخص کی مذمت کرتے ہیں، اور کئی طرح سے کی ہے، ہر طرح سے کہا ہے. یہ ہندوستان جو جمہوری ملک ہے، جو امن کی چڑیا جس کو کہا جاتا ہے، ایسے ہی کچھ لوگ امن کو خراب کرتے ہیں، بدامنی پھیلاتے ہیں، دہشت پھیلاتے ہیں. یہ حقیقی دہشت گرد ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں جو ہندوستان کے امن کو پارا پارا کرتے ہیں، اور پھر اس ذات کے بارے میں بولتے ہیں جو ذات ان کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے.
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کوئی ایک شخص دکھاؤ کہ جس کے لیے آپ رحمۃ للعالمین نہ ہو، آپ سب کے لیے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں ہم مسلمانوں کو سنجیدگی، صبر، متانت، ہمت اور صحیح دفاع کرنے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات میں کہوں گا، بے شمار لوگ وہ ویڈیو سینڈ کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کے ایسے اقوال موجود ہیں کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی کہ وہ دوسرے کو بھی بتائیں، نہیں، ہمیں یہ گستاخیاں سینڈ کرنا دوسرے کو اچھی بات نہیں ہے۔ جس کے پاس اس کی ویڈیو ہو وہ دوسرے تک نہ پہنچائے، پہلے تو خود دیکھے کہ جب اس نے وہ سنی ہے اس کا دل نے اس کو کچھ کہا، اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے، اس کو دکھ ہوا تو دوسرے کو بھی ہوگا۔ اور پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جس کے پاس بھیج رہے ہو وہ اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہو تو کچھ اور قدم اٹھا لیں، بلکہ ہماری تعلیم کیا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ خبردار معبود باطلہ کو بھی گالی مت دینا، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ امن کا پیکر ہے، یہ امن کا پیکر ہے۔ ہم ہر چاند نکلے یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، امن پہلے ایمان بعد میں، اسلام اس کا پیکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت کے لائق ہیں تو ہدایت دے، ہدایت کے لائق نہیں ہے تو نیست و نابود کر، تاکہ ہمارے ہندوستان کا امن بحال رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع